السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ، نظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضرین مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ کہ جو امر مہم صلاۃ جمعہ ہے کہ انسان نہ صرف عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا وظیفہ یہ کہ وہ مومنین کو تقوی و پرہیزگاری سے بھی آشنا کرے اور اس کی طرف ان کو بلائے، ان کو دعوت دے۔ لازمی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری کا بہت ہی آسان ترجمہ یہ ہے کہ انسان جو صلاحیتیں رکھتا ہے اس کو اپنی عقل کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے جو آشنائی حاصل کرے گا اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان میں جو نہی و منکر ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن چیزوں پہ عمل کا حکم دیا گیا ہے، جو انہیں بجا لائے گا تو متقی کہلائے گا۔ تو انسان اگر متقی بننا چاہتا ہے تو اس میں جو بھی ایبلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو بھی اس کے اندر اللہ نے خصوصیات دی ہیں، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ، عقل کے ساتھ بروئے کار لائے گا، اور وہ ایمان میں علم سے جب آمیختہ ہوگی تو علم بنے گا، وہ علم جو ہے وہ ایمان بنے گا، ایمان پہ جب عمل کرے گا تو وہ تقویٰ تک پہنچائے گا۔ تو انسان اگر تقویٰ چاہتا ہے تو ان تمام تر چیزوں کو اسے انٹیکٹ کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا، ان کو برابر سمجھنا پڑے گا یہ چیزیں کیا ہیں۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں برابر سماعت کرتے ہیں اور برابر مختلف علماء سے سن رہے تھے، کیونکہ تقویٰ پرہیزگاری کی وصیت ضروری ہے۔ لیکن یہی انسان میں نے عرض کیا کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی اگر غور کرے تو وہ اس کو تقویٰ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے ایک حدیث میں نے عرض کی تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ انسان اگر اپنے دن کا آغاز نیکی سے کرے اور دن کا اختتام نیکی کرے تو خدا اس کے دن کے مابین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اس کا مفہوم کیا آئے گا کہ یہ دو نیکیاں بڑھتے بڑھتے اسے متقی بنا دیں گی۔ انسان صبح بھی آغاز بھی نیکی سے کرے گا، اور میں نے عرض کیا، میں نے ابھی ایک جگہ پہ گیا تو میں نے پڑھا، میں نے کہا بھائی ایک نیکی نہیں، یہ سنیے گا بہت اہم چیز ہے، ایک نیکی نہیں، انسان گھر سے نکلتے وقت 100 سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے اگر چاہے تو ایک جگہ میں نے پڑھ کے میں نے کہا یہ آپ کا ہوم ورک ہے، میں تو ٹیچر ہوں بھائی، پڑھاتا ہوں، تو ہوم ورک کے کل آ کے مجھے بتانا کہ 100 نیکی آدمی کون کر سکتا ہے۔ تو میں ہوٹل پہنچا تو فون آیا، مولانا ہم تو بہت دیر سے سوچ رہے ہیں، 5-10 سے زیادہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بھائی مسئلہ بہت سمپل ہے، اس لیے نظر نہیں آتی کہ آپ نے دھیان سے غور سے سوچا نہیں، ورنہ ہمارے استاد نے صرف، پھر میں ان کو بتایا، خیر انہوں نے اپریشیٹ کہ آدمی صرف بیت الخلاء جانے کے لیے 26 آداب ہیں، ہر ادب ایک نیکی ہے۔ ریسٹ روم یوز کرنے کے 26 جو ہیں وہ ایٹیکیٹس ہیں، ہر ایٹیکیٹ ایک نیکی ہے۔ کھانا کھانے کے کم سے کم 40 آداب ہیں، ہر ایک نیکی ہے۔ سلام خود ایک نیکی ہے عزیزان گرامی، لیکن سلام کے لیے کیا لکھا ہے کہ جو آدمی سلام کرتا ہے تو سلام کے اندر خود جو ہے امام حسین نے فرمایا کہ 60 نیکیاں، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سلام میں 60 نیکیاں ہیں، تو ان میں سے 70 نیکیاں 59 اسے ملتی ہیں جو سلام کرتے، ایک اسے ملتی ہے جو جواب دیتا ہے۔ تو آپ خود اس طرح سے انسان جو ہے وہ، اور بہت ساری چیزیں، نماز پڑھتا ہے، اذان میں کتنی نیکیاں ہیں، نماز میں کتنی نیکیاں ہیں، اس کے بعد دعاؤں میں کتنی نیکیاں ہیں،
آپ گنتے چلے جائیے. تو میں نے اب ان سے کہا کہ آپ غور سے سنو گے تو 100 نہیں 500 ہو جائیں گی. لیکن صرف یہ کہ لیکن یہ کیا جملہ کیا ہے کہ خدا نے جس انسان کو صبح صبح 500 نیکی کرنے کا موقع دیا ہو وہ ایک بھی کیے بغیر چلا جائے, پھر وہ کیسا متقی ہے. تو اس کا مطلب ہے دیکھیں آغاز نیکی سے ہو, پھر انجام نیکی پہ ہو. تو لازمی ہے ہمارا انجام کیا ہوتا ہے, ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے, سامنے اسکرین ہوتی ہے, وہ بند ہو جائے یا ہم بند ہو جائیں, ایک بند ہو جائے دونوں. اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے. خیر خدا آپ کو کبھی بند نہ کرے, ہمیشہ چالو رہیں. لیکن امپورٹنٹ مسئلہ آپ یہ کہ سوچنا سمجھنا اگر ہمارے ذہن سے آشنا ہم رہیں گے تو ہمیں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. انسان کو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے اوپر ذرا سا فکر کے اوپر غور اور فکر کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا ہے, اپنے ذہن پہ زور ڈالنا ہے, فکر کرنا ہے کہ بھائی میں جو آج دن بھر میں نے گزارا ہے یہ سکسیسفل تھا یا نہیں. آپ سوچتے ہیں زین گرامی یقینی طور پہ, لیکن ذرا سا فرق ہے سوچ میں بتا رہا ہوں. جو بزنس مین ہیں وہ ضرور سوچتے ہیں کہ آج گھاٹا ہوا یا نقصان, آج کیا کمایا, آج امپلائی کو کتنا دیا, مال کتنا بکا اور اس کے بعد ملا کیا. تو پیسے کا تو حساب کر لیتے ہیں, وقت کا حساب کرنا بھول جاتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے جو 24 آورس دیے تھے اس کو میں نے کہاں انویسٹ کیا, اس سے میں نے کیا خریدا کیا بیچا. اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ آج جو میں جو 24 آورس ملے تھے میں نے اس سے کیا جو ہے وہ کمایا ہے کیا گمایا ہے, یہی سوچ کر سو جائے گا تو سب سے بڑی نیکی ہے. پھر آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مال ضائع ہو گیا, کوئی امپلائی نے صحیح کام نہیں کیا, کس کو ہٹانا ہے, کس کو رکھنا ہے, کیا مال لانا ہے, کیا نہیں لانا ہے. یہ ایک عام انسان کی زندگی کی بات ہے نا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج جو کام میں نے کیے تھے وہ میرے کام شائستہ تھے یا نہیں, اگر نہیں تھے تو کل میں سے بدل دوں گا. جب انسان اسی نیت سے سو جائے گا تو متقی کہلائے گا. یہ جانے کا اس کی گفتگو بہت ہے نا, اس لیے شام کو سونے سے پہلے بہت ساری نیکیاں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کا ایک الگ باب ہے, آپ سوچیے گا کیا کیا نیکی انسان کر سکتا ہے, وہ بھی 100 سے لگا کے 500 تک ہو سکتی ہیں. آپ سوچیے گا, پھر نیکسٹ ٹائم پہ بتائیے گا انشاءاللہ. لیکن اب بہرحال بہت سے موضوعات میرے پاس ہیں کیونکہ اتنے زمانے سے برابر میں مختلف جگہ پر تھا, وہاں بھی خطبے جہاں جہاں دینے کا موقع ملا میں دے رہا تھا. بہرحال تو لیکن یہاں کے لیے کیونکہ ایک مسلسل گفتگو کا موضوع ہوتا ہے تو اسے چنا جاتا ہے, اس پہ ہم بحث کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیونکہ جمعہ ہے اور جمعے کی نماز کی اہمیت ہے تو مجھے بہت بڑی کتاب ملی تھی جانے سے پہلے, میں نے اس میں شاید ذرا سا آپ کو عرض کیا تھا. مکمل یہ کتاب ہی تقریباً جو پوری کتاب ہے یہ صرف نماز جمعہ پر ہی کسی نے لکھی ہے اور اس میں بہت ہی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تقریباً 148 صفحے کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب. اس میں صرف نماز جمعہ پہ ہے یہ ساری. تو میں اس میں سے چند چیزیں انشاءاللہ ہر مرتبہ تھوڑی تھوڑی آپ خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم نظمت نماز جمعہ سے بھی واقف رہیں, تاکہ ہمیں احساس رہے کہ ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں. جس عمل کو ہم انجام دیتے ہیں اگر اس کی عظمت سے واقف نہیں ہے تو پھر ہم اس کا توجہ نہیں کرتے. جب توجہ نہیں کرتے وہ ہمارے ہاتھ سے وہ چیز سلپ ہو جاتی. ہم پرائیورٹی جب طے کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, تو وہیں پرائیورٹی بھی ہوتا ہے کس کام میں مجھے وقت لگانا ہے. میں نے بھی پڑھا ہے ذرا, میں آج نہیں پڑھا, انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا. بہت اہم چیز ہے, بڑی مجلس ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے میں نے رکھا, لیکن آپ سے سن لیجیے عنوان جو بہت اہم ہے. ایک کتاب, ایک عالم نے کتاب لکھی ہے, بڑی پیاری کتاب لکھی ہے, بہت زبردست کتاب ہے یقین. اور وہ کتاب بہرحال اخلاق پہ ہے, لیکن اس میں اس نے لکھا ہے کہ شیعوں کی کتنی کیٹیگریز ہیں. سنیے گا, شیعہ کتنا طرح کے ہوتے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں ہم سب شیعہ ہیں, بہت لحاظ بالکل آپ کو اس میں بیسٹ کیٹیگری میں رکھے, لیکن خود شیعوں میں اس نے کیٹیگری بنائی ہے. اور سنیے گا وہ کیٹیگری کام کی ہے تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہمیں کس کیٹیگری تک جانا ہے. ہو سکتا ہے آپ ٹاپ موسٹ میں انشاءاللہ, لیکن ہمیں اپنے بھائیوں کو جس کیٹیگری میں نہیں ہے وہاں بھی لانا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جغرافیائی شیعہ ہیں. وہ کون شیعہ ہیں کہ جو صرف اسلامی ملک میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انہیں شیعت سے کوئی آشنائی نہیں ہے. میں یقین بتا, ابھی میں ایک جگہ گیا, میں ایک عرب اذان دے رہے تھے, انہوں نے اذان کے اندر جو آخری جملے تھے جہاں پر تے ہے میں بدل جاتا نہیں بدلی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے یہ اذان میں غلطی کی ہے, تمہارا بہت دھیان رکھو, یہ تے ہے میں بدل جاتی. قد اقامت الصلاۃ نہیں ہے, قد اقامت الصلاح ہے. اگر رک رہے ہو تو تم رک رہے ہو. اسی طرح 3-4 جگہ ہے تو 3-4 جگہ غلطی. تو انہوں نے عرب عالم نماز پڑھاتے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ وہ سمجھے نہیں وہ کیا پوچھ رہے تھے, وہ کیا جواب دے رہے تھے
کہ جو آپ عالم نماز پڑھا کے نکل آپ سب پوچھ رہے ہو وہ غلط نہیں, وہ تو بہت اچھی عربی جانتے ہیں, عالم ہے, لیکن جب انہوں نے پوچھا تو پوچھنے کا ان کا انداز ایسا تھا کہ ان کے تفہیم ہی نہیں ہوا, انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہو, تو جواب ہی غلط آیا. اب وہ زندگی بھر آدمی وہی اذان دے گا جو وہ دے رہا تھا. میرا آبجیکشن سارا بیکار ہو گیا, کیونکہ آنسر دینے والے نے اس کو کنفیوز کر دیا, آنسر دینے والے نے اس کو کنفیوز کر دیا. تو یہ جغرافیائی شیعہ ہیں, ان شیعوں کو صرف جو ہے اسلامک ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے شیعہ کہا جاتا ہے. علامت شیعہ موجود نہیں ہے اذان گرامی, کہاں علامت شیعہ اس کے اندر موجود. تو یہ سب سے پہلی کیٹیگری ہے کہ جس میں انسان جغرافیائی شیعہ ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے بعد ارثی شیعہ ہے. ارثی شیعہ ماں باپ شیعہ تھے اس لیے شیعہ ہے. آپ کو ارثی مسلمان بہت ملیں گے اس میں. یہاں امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد ہے ارثی مسلمانوں کی, کہ باپ ماں میں سے ایک شیعہ تھا اس لیے میں شیعہ ہوں, باپ میں سے ایک مسلمان تھا اس لیے میں مسلمان ہوں. کلمہ پڑھو آتا نہیں ہے آپ کو 1000 دکھا دوں ایسا, میں کیا بات بتا, آپ تو نہیں گھومتے, ہم تو گھومتے ملتے ہیں. کلمے کے علاوہ کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتا, گارنٹی دے رہا ہوں ذہن. اور بہت سے تو کہتے ہیں ہم تو ہے ہی نام کے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نام کے ہیں, صرف میں فادر مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں. وہ کہتے ہیں فخر سے, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ہاں یہ ارثی شیعہ ہیں. ارثی شیعہ کی کوئی عظمت نہیں ہے زنگر. تیسری چیز کیا ہے اس کے بعد, کہتے ہیں ارثی شیعہ کے بعد لفظی شیعہ ہیں. لفظی شیعہ جو وربل, صرف کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں, لیکن شیعہ کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی تعلیمات حاصل نہیں کی ہے کہ ہمیں کیا اسٹڈی کرنا ہے, کیا سمجھنا ہے, دین کیا ہے, احکام کیا ہے, مولائے کائنات کیا, ان کی عظمت کیا, فضائل کیا ہے, یہ سب. تو کہتے ہیں یہ لفظی شیعہ ہیں. لفظی شیعہ کا مطلب صرف وربل ہے پریکٹس, اس کے بعد اس کے اندر ایمان کا جز نہیں ہے ذرا. وہاں وربلی شیعہ کے بعد اب اس کا اگلی کیٹیگری بنائی اس نے, کہ وربل شیعہ کے بعد اب اس نے کہا ہے سطحی شیعہ ہیں. سطحی شیعہ کیا ہیں؟ صرف بیسک چیزیں جانتے ہیں, ڈیپتھ میں انہوں نے کبھی اسٹڈی نہیں کی. 5 منٹ اگر کوئی امام زمانہ پہ ان سے بحث کرے تو ان کا عقیدہ ڈاماڈول ہو جائے, کیوں کنوینس کر دے گا کہ امام زمانہ نہیں ہے. یہ سطحی شیعہ ہیں. مولائے کائنات کی ولایت پہ بحث کرے, اگر وہ اسے سیو نہیں کر پائے, ولایت کو اسے سامنے اور کنوینس نہیں کر پائے, سطحی شیعہ ہے. اس میں 2 کیٹیگری میں نے اضافہ کی اپنی طرف سے, اس عالم نے نہیں لکھی ہے, لیکن ہم بھی عالم, ہمارا بھی کام ہے کہ اس کے اندر وہ ہمارے ایک کاغذی شیعہ ہیں. ابھی آپ لوگ نہیں سمجھیں گے جو انڈیا کے ہیں, یہ جو ہمارے کراچی والے لوگ یہ لوگ سمجھیں گے. کاغذی شیعہ کا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ آٹومیٹک نکل جاتی ہے. تو جو لوگ زکوٰۃ سے بننا چاہتے ہیں وہ پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ شیعہ ہے, نہ آگے پتہ ہے شیعت کا نہ پیچھے پتہ ہے شیعت کا. صرف زکوٰۃ نہ بھرنے کی خاطر پیپر پہ وہ لوگ شیعہ ہوتے ہیں, نہ کلمہ پڑھتے ہیں نہ کچھ نہیں. ہاں وہ پیپر والے شیعہ ہیں. تو ہیں وہ بھی وہاں پاکستان پائے جاتے ہیں. ہمارے اللہ نے ہم سب کو ان سے بچایا باہر, لیکن ہے یہ کون سے ہیں؟ پیپر پہ شیعہ ہیں. ہاں یہ اچھا. اس کے بعد کی منزل کیا تھا؟ ہاں میں نے ایک کیٹیگری بنائی ہے, محرم بھر کے شیعہ ہیں. اس کے بعد پھر ہم شیعہ نہیں ہیں. اس میں بھی محرم میں بھی آپ 50 کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں. آپ کا کام ہے, خالی 10 محرم کا شیعہ ہے, 10 دن کا شیعہ ہے, 40ویں کا شیعہ ہے, وہ آپ بنائیے, میرا کام نہیں ہے. میں نے آپ کو عنوان دے دیا, ٹائٹل دے دیا, لیکن اصلی چیز ہیں جس کو کہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں حقیقی شیعہ. حقیقی شیعہ. حقیقی شیعہ رسول کو بھی کم ملے, علی کو کم ملے, حسین کو سب زیادہ ملے جو 72 تھے. خدا کرے ہم حقیقی شیعہ بن جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ سمجھیے, یہ ہے. تو عزم جمعہ کیا ہے؟ شیعہ کو حقیقی شیعہ بنانے کا مقام ہے. مجلس کیا ہے؟ شیعہ کو حقیقی شیعہ بنانے کے لیے ممبر ہے. ہم مجلس کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ شیعہ کو اس کیٹیگری سے ایلیویٹ کر لاسٹ کیٹیگری تک لے آئیں. اگر ہم اسے ایلیویٹ نہیں کرتے, ایلیویٹ ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے ایوری ڈے. میں خود اپنے آپ کو نہیں کروں گا تو نہیں رہ سکتا. ذرا دنیا میں اگر آپ ایوری ڈے اپنی باڈی کو فیڈ نہیں کریں گے, آپ اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے. 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, آپ بند کر دیں, دیکھیے باڈی پہ کیا اثر آتا ہے. آپ کے تمام افعال افیکٹو ہو جائیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ ریگولرلی علم حاصل نہیں کریں گے, آپ کا ایمان افیکٹڈ ہو جائے گا.
میں سنڈے اسکول میں بھی گیا، پر وہاں پہ مجھے اسپیشلی بلایا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. دنیا میں جہاں جاتے ہیں ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے، جہاں پہ جتنے پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جاتے ہیں کہیں پر بھی ہم کو اپنے سے اچھا پروگرام ابھی نہیں ملا. ہم تو لینے کے لیے جاتے ہیں پھر دے کے آتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم نے جو کیا وہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی ہوگا تو آپ کو عرض کروں گا کہ کیا ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر جو آج ہو رہا ہے، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. ویژن چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے ٹیم چاہیے. یو ہیو ٹو ورک فار دیٹ. کوئی بھی انسان آج تک ابھی یہاں سے کر رہا ہوں، آپ جائیے ابھی بھی لا کے دیجیے. یو ایس میں جتنے فل ٹائم اسکول ہیں ایون وہاں پر بھی جو پڑھایا جا رہا ہے وہ لوگ آج بھی وہ پرانے کیٹر کے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بھی سسٹم کو چینج نہیں کیا، بلکہ ایوری ڈے ایجوکیشن کے اندر سسٹم چینج ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے جو سسٹم کو چینج کر کے بچوں کو اٹریکٹ کرے، ان کو لے کر آئے. یہ منزل ہے. تو اس کے لیے امپورٹینس، تو ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بتانے کے بعد ان سے گفتگو کی، تو وہاں ہم ان تب پیغامات کو دے رہے ہیں، تو ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ منزل کیا ہے. ہماری امپورٹینس جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے کتنی زیادہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہم کتنا اس کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آنے والی نسلوں پہ اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے. میں بھی انشاءاللہ اگر جمعے کی عظمت ہے تو آپ کو عرض کرتا ہوں. نا دوسرے خطبے میں نے یہی تربیت اولاد کے اوپر ایک موضوع چنا ہے کہ تربیت اولاد ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم اسے نبھا رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں نبھا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا. یاد رکھیے ذرا، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو بہرحال میں شیعت پہ آپ کو صرف کیٹیگری بتائیے، پھر میں اس کے تمام ارکان افعال وغیرہ سب ہوں گے بعد میں بتاؤں گا. مجلس کا موضوع انشاءاللہ وہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے. آپ کی خدمت عرض کیا کہ ہمیں حقیقی شیعہ بننے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ایوری ڈے علم حاصل کرنا ہے. ایوری ڈے کچھ آپ کو کرنا ہے. یا تو جو علم حاصل کرنا ہے اس کو دوہرا کے اسے بچانا ہے، یا کم سے کم اس کے لیے آپ کو اور زیادہ نالج ایکوائر کرنا ہے. اور نالج اگر آپ نے ایکوائر نہیں کیا تو یقینی طور پر آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں. آپ کے عمل کا ثواب آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا، ایوری ڈے کم ہوگا. میں نے دیکھا سر کہ نمازیں انسان کی خراب ہو جاتی ہیں، بچتی نہیں ہیں. کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک دن پڑھی، ایک مہینے بعد بچہ پڑھے گا، لازمی طور پر 5 چیزیں بھول جائے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کو جا کے ٹھیک کرائیں. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے اسے لنک نہیں کیا. ہم وہاں لے ہی نہیں گئے جہاں لے جانا چاہیے. ہم اپنے ویژن پہ چلنا چاہتے ہیں. جب ہم اپنے ویژن پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم ٹھوکر کھا جائیں گے. ہمیں اس کے ویژن پہ چلنا ہے جو ویژن رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ کس کو کہاں لے کے جانا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کس کو کس جگہ سے کنیکٹ کرنا ہے. اسی لیے ڈائریکٹرز ہیں، اسی لیے انجینئرس ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر سپروائزرز ہوتے ہیں جو چیک کرتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے. اگر ہر آدمی سارا کام کرنے لگ جائے گا تو کبھی نہیں ہو پائے گا. اس لیے جو عالم کا کام ہے وہی کر پائے گا، جو آرگنائزر کام ہے وہ آرگنائزر کر پائے گا. اس کو آپ کو ویژن رکھنا پڑے گا. آپ ویژن نہیں رکھیں گے تو وہی رہیں گے. شیعہ تو کہلائیں گے ہم کہ ہم شیعہ ہیں. کس کیٹیگری میں یہ ہم کو پتا نہیں ہوگا. ہم خود نہیں ٹیسٹ کر سکتے بھائی. بڑی عجیب چیز ہے. ہم فخر کرتے ہیں لیکن کون سے شیعہ ہیں یہ ہم کو پتا نہیں ہے ابھی بھی. کس شیعہ سے کہاں تک لے جانے کے لیے کہاں ملتا ہے نہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، تمام مجالس میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کا منزل کیا ہے. مجلس میں جاتے ہیں ہم اور وہاں پر علماء ماشاءاللہ محنت کریں. اس مجلس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اندر سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے. صرف ہم کیا لے کر آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. ہم کیا لے کر آتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں. ہم گروسری لینے کے جاتے ہیں، لسٹ ساتھ ہوتی ہے کہ ایک چیز نہ بھول جائیں. مجلس میں جاتے ہیں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کیا لینے گئے ہیں کیا لے کر آئیں. جب نکلتے ہیں دوبارہ چیک کرتے ہیں. یہ منزل ہماری. میں آپ یقین بات آپ جائیے سوچیے گا ذرا. میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا اس لیے سوچیے گا. میں آپ کو دے رہا ہوں ذرا. یہ جو تھاٹس فل لوگ بیٹھے میرے سامنے وہ لوگ نہیں بیٹھے ہیں جو نام کے شیعہ ہیں. میں جن سے مخاطب ہوں یہ واقعی شیعہ ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں، آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں میں ان کو. آپ کم سے کم سوچیے گا عزیزان گرامی کہ یہ ایک محرم سے لگا کر آج تک آپ نے جو مجلسیں سنی اس کا آؤٹ کم آپ کی زندگی میں کیا ہے. گو اینڈ تھنک. کوئی آدمی 40 دن ہاسپٹل میں رہ کر آتا ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر خراب ہے یا ہاسپٹل خراب ہے. ادروائز کا کوئی ریزن نہیں ہے ذرا. 40 ڈیز کے بعد اگر ہم نے اپنی اسٹیج کو ایلیویٹ نہیں کیا وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. دیر سم تھنگ مسنگ. وی ہیو ٹو فلفل دیٹ پارٹ. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہم نہیں سمجھے تو یقینی طور پر کہیں گلیچ ہے، کہیں کوئی پرابلم آ گئی ہے. وی ہیو ٹو فکس اٹ. اگر ہم فکس نہیں کر پائیں گے تو ہم کبھی بھی اس منزل پہ جا نہیں پائیں گے. ایوری ڈے ہماری زندگی وہی لائف کا ایک روٹین ہو گیا ہے. ہم روٹین سے ہم کو نکلنا پڑے گا. ہمیں واقعی شیعہ بننا ہے تو. اگر ہم واقعی شیعہ نہیں بنے تو ہماری پھر جزا ویسی ہے. دیکھیے
شیعہ اگرچہ میں نے عرض کیا شیعوں کے محب جنت میں جائیں گے، شیعوں کی منزل بہت لمبی ہے. میں آپ کو کہاں لے آنا چاہتا ہوں جہاں آپ کسی کو جنت میں لے کر جائیں، آپ کی جنت ڈاؤٹ فل نہ ہو، آپ جنت میں لے کر جائیں، یہ منزل ہے. ہمارا ٹارگٹ وہ ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں کہ آدمی وہیں، دیکھیے اچھا اسکول اور خراب اسکول میں فرق یہی ہے، جہاں زیادہ تر جس سے پاسنگ مارکس کے اوپر لٹکتے ہیں وہ خراب اسکول کہلاتا ہے. جہاں زیادہ تر ٹاپ نمبرز لے کر آتے ہیں، ایک دو آدمی جو ہے وہ بی لے کر آتے ہیں تو وہاں آدمی، تو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہ ہو جو ہمیشہ اے پلس والا ہو. کبھی اے لے آئے بی لے آئے تو ہم وریڈ ہو جائیں، یہ نہیں کہ بالکل مارجن پہ ہوں ادھر گڑ لڑ کے اور فیل. تو ایمان کی منزل میں وہاں ہونا چاہیے جہاں پر ہمارا اسٹیٹس وہ ہو کہ جہاں ہم مدد کر سکیں کسی. تو بہرحال وہ منزل ہے. جمعے کی بہت اہمیت ہے. بہرحال وقت نہیں میرے پاس زیادہ طولانی، میں نے عرض کیا کہ میں جمعے پہ سارا زیادہ تر آپ خدمت گفتگو کی. پوری کتاب ہے 148 پیج کی کتاب، اس میں صرف فضیلت جمعہ لکھی ہے. تو اس میں نے جمعہ کا کیا ابھی تک بتایا آپ کو اتنی دیر میں کہ ہمیں نام کے شیعہ سے حقیقی شیعہ بننا ہے. شیعوں کی کیٹیگری سنائیں انشاءاللہ وہ کسی بڑی مجلس میں پڑھوں گا، آپ اجازت دیں گے تو دوبارہ. میں دوبارہ پڑھتا نہیں، میری عادت خراب ہے، بہرحال کیا کروں، لیکن پھر موقع دیں گے تو پڑھوں گا. کچھ چیزیں مجبوری میں نے پڑھنا شروع کی ہیں تاکہ میسج ان کو ڈیلیور ہو جن کو ہونا چاہیے. اور میں اس لیے بھی ڈیلیور کرتا ہوں محبت سے آپ کو، تاکہ آپ اس سے آگے لے جائیں، آپ اس سے آگے لے جائیں تاکہ دو جنے سنیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں امام کے لیے پڑھتا ہوں اس لیے مجھے مجمع کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سنیے دو چیز خالی جمعے کے لیے، تاکہ میں نے عرض کیا یہ کتاب پوری ہے، اس میں سے تھوڑا سا آج آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، پھر ریگولرلی ہم لوگ آگے جائیں گے. کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ رسول خدا کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس شخص نے کہا یا رسول خدا مجھے یہ بتائیے کہ شنبے کو شنبہ کیوں کہتے ہیں، ایک شنبے کو ایک شنبہ کیوں کہتے ہیں، ہے نا. اس طرح سے پوچھتے پوچھتے وہ جمعے پہ آیا کہ رسول خدا مجھے بتائیے کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں. تو رسول رونے لگے. رسول کی آنکھوں میں یہ لکھا ہے سامنے روایت میں کہ رسول رونے لگے، کیونکہ عظمت جمعہ اتنی تھی کہ جس کو سوچ کر رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ عظمت جمعہ ہے. کہتے ہیں جب اس کے بعد رسول نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ دیکھو اس جمعے کو جو ہے وہ کیوں جمعہ کہا جاتا ہے، یہ وضاحت کی ہے. تو وضاحت کرتے وقت پہلے تو ایک اور روایت ہے اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے الفاظ کے اندر جو ہے وہ جمعے کی عظمت بیان کی ہے، لیکن اس روایت کو پہلے سن لیجئے کہ اگریس و فرمود کہ روز جمعے من پرسیدی گفت آری رسول خدا علیہ السلام، یعنی اس نے کہا کہ میں نے آپ سے جمعے کے بارے میں پوچھا. جی ہاں. تو روز جمعے روزی اس کے خداوند آدم را آفرید ہے. کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا. یہ دن وہ ہے جس دن اللہ نے آدم کے پتلے میں روح کو پھونکا تھا. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے جناب آدم کو بہشت میں قرار دیا تھا. یہ دن وہ جو ہے جس دن آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. یہ وہ دن وہ ہے کہ جس دن خداوند عالم نے جو ہے وہ آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. یہ وہ دن جو ہے کہ جس دن اللہ نے جناب حوا کو جناب آدم کے پاس پہنچایا تھا. یہ دن وہ ہے کہ جس دن جناب جو ابراہیم کو خداوند عالم نے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم کہہ کے آتش نار سے بچایا تھا. کہتے ہیں وہ دن ہے جس دن اللہ نے جناب یعقوب کی دعا کو مستجاب کیا تھا. یہ دن وہ ہے جس دن اللہ نے جو ہے وہ جناب ایوب کو جو ہے بلاؤں سے نجات دی تھی. یہ دن وہ ہے کہ جس دن خداوند عالم نے اسماعیل کی جگہ پر آسمان سے دمبے کو بھیجا تھا. کہتے ہیں یہ دن وہ ہے کہ جس دن خداوند عالم نے جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو خلق کیا تھا. یعنی آج ڈے کے اعتبار سے کائنات کی برتھ ڈے ہے جس کو ہم منا رہے ہیں. یہ ہے. تو یہ ساری فضائل لکھیں. اب یہ دوسری روایت کہتے ہیں اسی کیونکہ آج اس دن کی اتنی فضیلتیں، اتنی زیادہ اس دن کی امپورٹنس ہے، اس لیے کیا ہوگا کہ اس دن کے اندر لاسٹ جو فیو آورس ہیں، آخری جو چند ساتھ ہیں، اس وقت دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. تو آپ یاد رکھیے بھائی آپ کے پاس وہ موقع ہے کہ آپ جو آخری موقع آئے گا آپ جب جائیں گے گھر سن سیٹ ہونے سے پہلے، کیونکہ میں نے آپ کو باہر عرض کیا کہ جناب فاطمہ زہرا اپنی کنیز کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو ہے وہ بھیجتی تھی اپنے جو ہے گھر کے سقف پر کہ جاؤ دیکھو کہ جب سورج زیادہ ڈوب جائے تو مجھے بتانا، کہ اس وقت کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ریفیوز نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، اسے وہ عطا کر دیتا. تو انشاءاللہ جمعے کی اہمیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ جانتے ہیں برابر آتے ہیں
اب آپ کا ایک وظیفہ اور ہے، نہ صرف آپ خود سیکھیں بلکہ وہ لوگوں کو اسے بتائیں۔ میں نے عرض کہا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آج کے دن اس عبادت سے افضل نہیں ہے، الا کہ آدمی 3 کنڈیشن میں ہو۔ ہاں، سب سے پہلے مریض ہو، یا پھر انسان مسافر ہو، یا عورت ہو۔ ان تینوں کے لیے سنیے، یہ بہت ہی کنفیوژن ہے، میں دور کر رہا ہوں۔ ان تینوں کے لیے کہ اگر یہ آتے ہیں تو سالم سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ان تینوں کے لیے کیا ہے کہ تینوں میں سے کوئی اگر آتا ہے تو سالم سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کا ثواب اور ہے کیونکہ اس کو ایگزمپٹ تھا، پھر آیا، اس لیے محبت میں آیا ہے، اس لیے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ سالم، مسافر اور مریض۔ اسی لیے بھی میں بہت سی جگہ کا ایک کنفیوژن یہ بھی تھا کہ بھئی آپ نماز پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں، مولانا پوچھتے ہیں۔ صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسافر پہ نماز کو جائز قرار نہیں دیا۔ جو امام خمینی کا آج بھی مقلد باقی ہے، امام خمینی ہے، صرف آیت اللہ خامنائی بھی اس میں نہیں دیا، جو امام خمینی کا ہے کہ امام خمینی جو ہے صرف واحد ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک مسافر نماز جمعے کی لیڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی ایک حل ہے، وہ بھی میں نے بتایا وہاں پر۔ بہرحال علماء احتیاط کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آیت اللہ سستانی اسی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے، مسافر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور میں جتنی بھی جگہ گیا، جہاں جہاں موقع ملا، جہاں پر جو ہے خود ان کے عالم موجود نہیں ہوتے ہیں یا مسافرت پہ ہوتے ہیں، اور میں نے نماز پڑھائی اور پڑھاتے ہیں بہرحال ہم لوگ۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ امپورٹنس اتنی ہے کہ آدمی اگر مسافر ہوتے ہوئے پڑھے گا تو کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم نے اب تک ایک رخ اس کا سنا ہے، دوسرا نہیں سنا، کیونکہ علماء نارملی نہیں پڑھتے، یا تو ایکسس نہیں ہے یا شاید موضوع میں نہیں آتا۔ اور وہ یہ کہ جتنی زیادہ ماں باپ کی اہمیت ہے، اللہ نے جو مقام اپنی ذات کے بعد ماں باپ کو دیا ہے، اتنی ہی اولاد کی اہمیت ہے۔ کیونکہ اگر انسان نے اولاد نے اگر اپنا وظیفہ نہیں نبھایا تو خدا کی نگاہ میں وہ عاق والدین ہے، خدا اس رشتے کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور عاق والدین کے لیے کیا لکھا ہے کہ وہ 500 سال کی دوری تک بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے۔ یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، ایگزیکٹلی اس کا ریورس ہے، ایگزیکٹلی اس کا ریورس۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنا وظیفہ نہیں نبھایا، ان کی تربیت میں جو اسے کوشش کرنا چاہیے تھی نہیں کی، اور وہ عاق والدین ہو گیا۔ ماں باپ کی کمی کی وجہ سے اس نے ماں باپ کے حق ادا نہیں کیے، کہ ماں باپ نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ ماں باپ کے حق کیا ہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ بتایا نا جو شیعوں کی کیٹیگری ہے، کس کیٹیگری سے کس کیٹیگری میں لے جانا ہے۔ ماں باپ نے اگر نہیں نبھایا اور وہ اسے پورا نہیں کر پایا، وہ عاق والدین ہو گیا۔ تو مولائے کائنات کی حدیث لکھی ہے بہت زبردست، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ خدا لعنت کرے ایسے والدین پر جو اپنی اولاد کے عاق والدین ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ مولائے کائنات نے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ امکان ہے، اس لیے مولانا کا۔ اب اس میں کیا چیز ہے کہ سب سے بڑا جو آج مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم تو اپنے اولاد کے حق میں ہمارا وظیفہ کیا وہ نہیں پہچانتے، اگر پہچانتے ہیں تو اسے ادا نہیں کر پاتے۔ میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی بہت ڈیٹیل، میرے پاس وقت کی کمی ہے، شاید مکمل نہ ہو آج، پھر آپ خدمت عرض کروں، بہت امپورٹنٹ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ نے جو دولت دی وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام آیات سے اگر آپ استفادہ کریں جو اور روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی عطا اور نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اور نعمتوں کا سبب بنتی ہے۔ کتنا پیارا جملہ کا ہے، اللہ کی اولاد اللہ کی ایسی نعمت ہے جو اور نعمتوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کا مطلب اولاد وہ ہے، اب اس کے لیے کیا لکھا ہے نعمت، کہ اگر زندہ ماں باپ کی زندگی میں دنیا سے چلی جائے تو یہ اس کی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ یہ اس کی اولاد اگر کسی بھی عمر میں، یہ بھی عجیب چیز ہے، کسی بھی عمر میں اولاد اگر جب ماں باپ کی زندگی میں اٹھ جائے تو اس کی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اگر ماں باپ کے بعد دنیا سے جائے تو اس کی دعائیں مغفرت اس کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ دونوں اعتبار سے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب اولاد بنتی ہے۔ دنیا میں جائے گی تو بھی، اب یہاں ایک موضوع بھی ہے، یہ بہرحال اس چیز کو میں آپ خدمت عرض کروں گا۔ بھی ایک چیز سنیے، ایک بہت پیارا عنوان میں نے رات کو پڑھی تھی ایک مجلس، ابھی تو خیر
موضوع نہیں پتہ نہیں ریکارڈ ہو رہی کہ نہیں، ورنہ پھر آپ الگ آئیے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ عید زہرہ مناتے ہیں، آپ الگ سے کونے میں لے جا کے پوچھیے کہ عید زہرہ کو عید زہرہ کیوں کہتے ہیں، پوچھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ یہ ریئلی فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہاں آپ نے، کیونکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے رات کو پڑھی ہے عید زہرہ میں، پھر اگر کوئی لعنت نہ بھیجے تو پھر آپ مجھ پر لعنت بھیجیے گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ یقین بتا رہا ہوں، ہم نے بتایا نہیں ریزن کیا ہے، ورنہ وہاں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، پھر کوئی شک ہی نہیں رہ جا رہا تھا لعنت کیا، یہ گارنٹیڈ ہے، لیکن اصل میں کیا وہ لنک کہاں سے ہوگی، وہ لنک ہم کو پتہ نہیں ہے، عید زہرہ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، بزرگ جانتے ہوں گے ہو سکتے ہیں، لیکن عموم لوگ اسے نہیں جانتے کہ عید زہرہ کو عید زہرہ کیوں کہتے ہیں۔ اس میں ایک ریزن سنیے، یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت کہ اولاد کے اوپر آیا ہے، اس لیے میں اس بات کو لے کر آیا ہوں۔ عجیب روایت، کہ میں ابھی گیا ہوا تھا وہاں کیلیفورنیا میں، تو بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہر جگہ پر، مطلب ہم لوگ ٹیم بناتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کے جو کام ہے ان کو تو پہنچاتے ہیں، یہی دنیا کا ایکسچینج آج اسی طور پر گلوبلائزیشن ہے، اسی کے ذریعے آپ اپنی اولاد کو بچا پائیں گے، ورنہ نہیں، آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دین یو کین بیکم سکسیسفل، ادروائز ناٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج اکثر جو ہے وہ طاہر القادری نے بھی پڑھ دیا، اور اس نے بھی کہہ دیا کہ کوئی دروازہ جناب فاطمہ زہرا پہ نہیں گرایا گیا تھا، اور یہ تو صرف ایک روایت ہے سلیمان بن قیس کی، وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ معتبر راوی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اس کا جواب دیے، مجھے انہوں نے اس کام کے لیے معمور کیا کہ مولانا آپ تلاش کیجئے، ہم کو بتائیے کہ ہے کہ نہیں۔ تو میں نے 36 پیج کا پورا پاور پوائنٹ بنایا، کہ جس کے اندر ایوری پیج کے اوپر خود کنفیشن ہے اس نے خود کنفیس کیا ہے عمر نے کہ میں نے کیا کیا تھا، اور یہ کتابوں میں سنی کتابوں میں، ایسے نہیں جو ڈھکی چھپی بات ہو، دس اوپن تھنگ ہے نا، اوپنلی لکھا خود اس کے امام جعفر صادق نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مفضل عمران کو بتایا، وہاں سے ہمارے تمام ائمہ کی روایتیں ہیں، اس کے بعد تمام ہمارے شیعہ اسکالرز کی روایتیں، اس کے بعد تمام سنی اسکالرز کی روایتیں، سب کو لگائی، اور وتھ حوالہ ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جب میں اس کو ریسرچ کر رہا تھا، اس میں ایک چیز تھی، وہ جملہ کیا تھا، کہ کبھی کبھی لوگ جو علماء محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ، اس نے کیا جملہ، اس نے ٹائٹل بنایا، جو عنوان بنایا، جو وہ کیا ہے، کہتے ہیں آخرین فرزند فاطمہ محسن ابن علی۔ کتنے سمجھے تک؟ آخری فرزند فاطمہ محسن ابن علی۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ اسقاط محسن۔ اب اس میں روایت لکھی ہے، یہ روایت سنیے، پھر انشاءاللہ یہ اگر وقت نہیں رہا تو یہ والدین اولاد کا جو آپ کا وظیفہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کیا، اور اس کو کیسے آپ کو فلفل کرنا ہے، اور ہم ریئلی اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، ہم اپنے وظیفے کو نبھا نہیں پا رہے ہیں، ہم نے بہت اس کو لائٹلی لے رکھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا ریزنس ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میں ہو کر آتا ہوں مختلف مقامات پر، جو مجھے وہاں سے انڈرسٹینڈنگ فیڈ بیکس ملی، اس کا مجھے پتہ ہے کہ کیا اس کا ہمارے پاس اب کرنا ہے۔ ہمارے جماعت ماشاءاللہ کافی آگے ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اور آگے جانا ہے تاکہ اس منزل تک ہم پہنچ سکیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ مومنین جتنے بھی اٹلانٹا کے بہت کوشش کرتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو گو فارورڈ۔ تو اس کے لیے تو روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، کہتے ہیں جو بچے اسقاط سے یعنی مسکیریج سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی گزر گئے، قیامت میں یہ بچے اپنے والدین سے ملاقات کریں گے، ہے نا، پتہ ہے جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ پورے واقعات ہیں اس کے اندر۔ تو جب تک میں ماں باپ کو نہیں لے کے جاؤں گا نہیں جاؤں، ان کو کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، تو کہ نہیں جائیں گے ہم، جب تک جو ہے۔ تو بچہ کون ہے زان گرامی؟ معصوم، دنیا میں آئی نہیں، اس کے پہلے ہی گزر گیا، تو اس نے تو کوئی واجب تو تب ہوگا نا زمین پہ دھرتی پہ قدم رکھے گا، تو اس نے قدم ہی نہیں رکھا، اس کے پہلے گزر گیا۔ روح تو تھی 4 مہینے سے لگا کے 9 مہینے تک، اتنی زندگی لائف تو تھی اس کی، لیکن زندگی میں دنیا میں قدم نہیں رکھا، دنیا سے اٹھ چلا گیا، تو چلا گیا تو اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو معصوم ہے۔ تو آپ بتائیے اگر ایک معصوم ماں باپ کو لے جا سکے، جو معصوم کل ہے وہ کتنوں کو لے جائے گا؟ تو یہ ہے نا، یہ معصوم، یہ سنی شیعہ ساری روایتیں، وہ اس بات کے تو قائل ہیں کہ یہ معصوم لے جائے گا، جو معصوم کل ہے اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہے یہ تو یہ اب کہا کہ کیا ہو، تو وہ بچے آئیں گے اب ماں باپ کے پاس، شکایت کریں گے، لے کے تو جائیں گے، ڈرے نہیں، خدا خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اللہ محفوظ رکھے ہمیشہ، لیکن تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آ کے ماں باپ سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارا نام کیوں نہیں رکھا تھا۔ بچہ جب ماں کی شکم میں آئے 4-5 مہینے کے بعد، شریعت نے حکم دیا، ایک وظیفہ آپ کا سنیں، یہ بھی بتا رہا ہوں کیا ہے، کہ آپ کا وظیفہ ہے کہ اس کا نام رکھ دیں، چاہے بعد میں پیدا ہونے کے بعد آپ کو حق چینج کر دیں،
لیکن ایٹ لیسٹ اس کو محمد و آل محمد کے نام میں سے کسی نام سے پکاریں. ماں باپ اکثر بات کرتے ہیں, آپ سب اس دور سے گزرے ہیں نا, تو آپ جب ماں باپ اکثر بات کرتے ہیں تو نام رکھیں. کیوں؟ اب وہ بچے کیا کہیں گے؟ ماں باپ سے جو بچے جو اسقاط کے ذریعے یعنی مسکیریج کے ذریعے دنیا سے چلے گئے, قیامت میں ماں باپ کو جو ملیں گے تو ان سے شکایت کریں گے کہ آپ نے ہمارا نام کیوں نہیں رکھا تھا رسول کی سنت پہ عمل کر کر, کہ رسول نے جناب فاطمہ کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے شکم میں جو ہے وہ میل بیبی ہے, اس کا نام محسن ہے. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ رسول نے رکھا تھا. جب رسول نے نام رکھا تو کیا بتایا تھا؟ یہ محسن ہے, نام رسول کا دیا ہوا ہے, محسن ہے. تو یہ محسن آخری فرزند ہے علی و فاطمہ کے, جو کسی کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ گئے زن. تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ شہید. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ تو حدیث روایت موجود ہے, اب روایت موجود ہے تو ہوا کیا تھا؟ تو انہوں نے جو عنوان بنایا بہت اچھے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ, میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو عنوان بنایا عنوان میں یہ ہے کہ ہم نے وہ پوری ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ بچوں کو بتائیں گے کہ بھائی ہوا کیا ہے. ہمارا کوئی کسی سے جھگڑے کا جو ہے وہ موڈ نہیں ہے, لیکن فیکٹ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم فیکٹ نہیں بتائیں گے تو بچے کل کنفیوز ہو جائیں گے, وہ یہی کہیں گے ہوا ہی نہیں تھا بھائی. آپ خواہ خواہ تو شیعت ہی بیس اس پہ کرتی ہے بھائی, شیعت ہی بیس اس پہ کرتی ہے. آپ جب اس کے بیس ہی کو ہلا دو گے تو پھر بچے گا کیا؟ کچھ نہیں. تو اتحاد بین المسلمین میں اگر آپ کا بیس گر رہا ہے تو کوئی اتحاد نہیں ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں پرسنلی کہ جب آپ کا بیس ہی گرایا جا رہا ہے جس کے اوپر آپ کی شیعت ٹکی ہوئی ہے, تو اگر وہی چیز ختم ہو رہی ہے تو پھر کوئی اتحاد نہیں بھائی, سوری ٹو سے, کیونکہ یہ بیس ہے ہمارا. ساری ہماری شیعت کی حقانیت ٹکی ہوئی اسی پر ہے. فاطمہ زہرا کے ظلم پہ ساری شیعت ٹکی ہوئی ہے. یہ ظلم اگر نہ ہوتا تو معاملہ ہی نہیں تھا, کربلا ہی نہیں ہوتا, میں نے پڑھا ہے آپ کا. لیکن منظر کیا, یہ بیس ہے ہمارا. اس بیس کو ہم آپ کی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں, اپنی کتابوں سے پڑھیں تو آپ کہیں کہ آپ گلٹی ہیں, نہ پڑھیں, آپ کی بنائی ہوئی چیز پڑھیں. ہم تو آپ کی کتاب سے پڑھیں, آپ کی کتاب سامنے کھولی پڑھو, اپنی خود کی کتاب پڑھو بھائی. اس میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیا ہوا تھا پڑھو, اس کے بعد تمہاری مرضی جس کو مانو. ہم تمہیں فورس تو نہیں کرتے, لیکن یہ ہم پہ نہیں کر سکتے کہ حق بیانی سے تم رک جاؤ. عید زہرا اسی حق بیانی کا دن ہے. عید زہرا اس لیے کہتے ہیں, میں نے رات کو پڑھا کیا کہ اس کا ریلیشن اس سے, ایک جملہ سن لیا جو پورا خلاصہ ہے کل رات کی مجلس کا, آدھا گھنٹے پڑھی میں نے, ہے نا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اس کا منزل یہ کہ 28 سفر کو رسول اس دنیا سے گئے, اس کے چند دن کے بعد سقیفہ میں الیکشن ہوا ہے, اس کے بعد زور سے نمبر 2 کے نمبر 1 کی بیعت لی گئی ہے. جب بیعت لی گئی تو بیعت جب سب سے لے چکے تو علی کے دروازے پر آئے, علی کو گرفتار کرنے کے لیے, لانے کے لیے. وہاں پر لکڑیاں جمع کی گئی ہیں, دروازہ گرایا گیا ہے, دروازے کے بیچ میں جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ مجروح ہوئی ہیں, محسن کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد علی کو لے کر گئے. علی نے بیعت زندگی میں کبھی نہیں کیا زنگرام, یہ سب سے بڑی بات ہے. کل آپ نے سنا تھا اس دن کہ علی نے بیعت تو بہت دور کی بات ہے, تینوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. یہ فیکٹ ہسٹوریکل, ہمیں جاننا ہے کیا ہوگا, کیسے تھا, یہ تاریخ نے لکھا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو اس کی منزل کیا ہے؟ تو اب منزل ہے, تو اب اس کا عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں, اس کا سبب یہ کہ یہ جو ہے اس دن عمر سعد کا سر تو آیا تھا, حرملہ کا سر تو آیا تھا, جس کو دیکھ کر مولا مسکرائے تھے. میٹیریل بتایا وہ بھی کہ دونوں میں کیا فرق ہے. 40 دن کے بعد جو سوگ بڑھاتے ہیں, 2.25 مہینے کے بعد سوگ بڑھاتے ہیں, اس میں کون جو ہے لوجیکل ہے وہ بھی آپ خدمت عرض کیا تھا. میرے پاس نہیں ہوتا وقت, مجبور ہوں ذرا. لیکن کیا ہے ان دونوں کا ریلیشن یہی ہے کہ اس میں اس کے بعد جو 28 سفر کے بعد جب یہ ڈیٹ ختم ہوئی تو آپ ڈیٹ کو لنک ملائیں گے تو اسی دوران محسن کی شہادت ہے, یہی دن ہے. ابھی جو 9 ربیع الاول سے رہا کا 28 سفر کے بیچ میں ہی محسن کی شہادت ہے. جب جس دریان محسن کی شہادت ہوئی ہے تو جب محسن کے جو شہادت ہوئی ہے اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے جو جملہ کہا تھا وہ کیا تھا؟ یا علی مدد نہیں کہا تھا, یا مہدی ادرک نہیں کہا تھا, کیونکہ بتایا تھا کہ علی کو بدلہ لینے کے اوپر پابندی ہے. فاطمہ زہرا جانتی تھی کہ رسول نے میرے سامنے علی کو وصیت کی ہے کہ میری بیٹی پہ بھی ظلم ہو تو تلوار نہ اٹھانا, اس لیے علی نے نہیں اٹھائی ہے. روایتیں جا کے پڑھیں زان گرامی. تو اب جانتی تھی انہیں پکاروں گی تو یہ خود ابھی میں ان کی مدد کے لیے میں آگے آئی ہوں, تو مدد کو کس کی پکاروں جو اصل میں مدد کر پائے گا. تو یا مہدی ادرک نہیں کی تھی. 9 ربیع الاول کیا دن ہے؟ جس دن پہلا دن, جس دن امامت کی تاجپوشی کا دن ہے, یعنی آج وہ آ گیا جو فاطمہ زہرا کے ظلم کا بدلہ لے گا. اسی لیے عید زہرا ہے. علی محمد وآل محمد. عید زہرا اس لیے عید شجاع اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس کا لنک وہاں سے, اگر آپ نے اس دن یہ پڑھائی نہیں, یہ سنائی نہیں, تو بھی آپ نے عید زہرا
نہیں منائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ پیدن پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، رحمت پریشان کو دور فرما دے، پہ توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی اولاد کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ جاگزین رکھ. آنے والی ہماری نسلوں کو ہمیشہ ان کا محب میں سے قرار دے. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.